السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بیان کرنے لگے ہیں آخری عشرہ کے بارے میں۔ آخری عشرہ جو ہے وہ ہے جہنم سے آزادی کا عشرہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور روح الامین اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں، اور وہ ہر رات اور یہ رات جو ہے سراسر سلامتی والی ہے طلوع فجر تک۔ سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرما دیا کہ ہم نے کس کو قرآن پاک کو اس کی لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور یہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے۔ قرآن پاک جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات کو لیلۃ القدر کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ جو شخص اس دن سے پہلے جتنا بھی گناہ گار اور بے عمل ہو، اگر وہ اس رات میں توبہ کر لے گا تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک رات کی عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے کہ ہم اگر ایک رات کو عبادت کرتے ہیں، طاق راتوں کی ایک رات کو عبادت کرتے ہیں، تو ہماری 1000 مہینوں کی جو عبادت ہے اس سے وہ بہتر ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو 1000 ماہ تک وہ جو بندہ ہے وہ کیا کرتا رہا؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا رہا۔ تو مسلمان یہ بات سن کر حیران ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ تحفہ دیا ہے کہ اگر تم لیلۃ القدر کی رات کو عبادت کرو گے تو تمہیں 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ جو لیلۃ القدر کی عبادت ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ حدیث میں ہے کہ پس تم تلاش کرو اس کو آخری عشرہ میں، اور تلاش کرو اس کو ہر طاق رات میں۔ طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، یہ طاق راتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان طاق راتوں میں حکمت رکھی ہے کہ مسلمان جو ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ اپنے لیے نیکیاں کما سکیں اور ان طاق راتوں میں عبادت کریں، گناہوں سے معافی مانگیں اور جہنم سے آزاد ہو جائیں۔ تو اس لیے ہمیں اتنی راتیں ملی ہیں کہ ان میں تلاش کرو کہ کون سی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور آخری عشرے میں ایک عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ اعتکاف کا۔ اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں تو اس کا بھی بہت زیادہ اجر ہے، اور جو خصوصی طور پہ لوگ اعتکاف پہ بیٹھے ہیں ان کے لیے تو یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے وہ زیادہ آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ تو ہر رات کو عبادت کرتے رہتے ہیں۔ جو دوسرے لوگ ہیں ان کا اور حساب ہوتا ہے، لیکن جو اعتکاف پہ بیٹھے ہیں انہوں نے کوئی دنیا داری کا کوئی کام کرنا نہیں، ہر وقت تنہائی میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، دن کو اور رات کو بھی۔ تو ان کے لیے تو طاق جو یہ رات ہے لیلۃ القدر ہے اس کی تلاش میں ان کو تو آسانی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ جو اعتکاف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اعتکاف کو قبول و منظور فرمائے۔ اور اسی حال میں یہ راتیں جو ہیں اعتکاف والوں کی، وہ کتنی دن اور رات توبہ استغفار میں
گزرتی ہیں، وہ اپنے مالک سے رحمت و مغفرت مانگتے ہیں، اسی کی رضا اور اسی کا قرب چاہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے ہر آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کا ارادہ فرماتے تھے، آپ بھی اعتکاف کرتے تھے۔ اور اعتکاف جو ہے یہ ایک قسم کی ہوتا ہے کہ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرام میں تنہائی میں عبادت کی، اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کیا، تو ایسے ہی ہے کہ تنہا اکیلے بیٹھنا ہے، کوئی دنیا داری کی باتیں نہیں کرنی، دنیا داری کے کوئی کام نہیں کرنے، اور یہاں تک کہ اپنی فرد کے لیے تو بندہ نہا بھی نہیں سکتا۔ ویسے اگر اسے ناپاکی جو ہے وہ دور کرنی ہے تو پھر وہ غسل کر سکتا ہے، ظاہر ہے پاک ہوگا تو عبادت کرے گا نا۔ تو دنیا داری کی باتیں یہ سب کچھ جو اس نے چھوڑ کے ایک جگہ پہ مسجد میں جو جامع مسجد ہے اس میں بیٹھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ یہ جو شب قدر ہے اس میں کون سی دعا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ یہ دعا پڑھا کرو۔ یہ دعا کون سی ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، کہ جب بھی شب قدر ہو تو ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ یہ والی دعا پڑھنی چاہیے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت عائشہ کو فرمایا کہ عائشہ تم یہ دعا پڑھو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔